بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پاس اور کوئی لڑکی نہیں، شداد نے کہا۔ یہی 7 لڑکیاں تھیں، جن میں سے ایک لاپتہ ہو گئی تھی اور باقی 6 کو پرسوں صبح یہاں سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ اگر انہیں دیکھنا چاہتے ہو تو قاہرہ چلے جاؤ، ہمارا سلطان رحم دل انسان ہے، تمہیں لڑکیاں دکھا دے گا۔ نہیں، ایک نے کہا، ہماری بہنیں جاسوس نہیں، وہ 7 کوئی اور ہوں گی۔ ہماری بہنیں سمندر میں ڈوب گئی ہوں گی یا ہمارے ہی فوجیوں نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہوگا۔ بہاؤالدین شداد نے خصلت انسان تھا۔ اس نے ان دیہاتیوں کی مظلومیت سے متاثر ہو کر ان کی خاطر تواضع کی اور انہیں عزت سے رخصت کیا۔ اگر وہاں علی بن سفیان ہوتا تو ان تینوں کو اتنی آسانی سے نہ جانے دیتا۔ اس کی سراغ رساں نظریں بھانپ لیتی کہ یہ تینوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تینوں چلے گئے، کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ وہ چلتے ہی چلے گئے اور شام تک چلتے ہی رہے۔ کیمپ سے دور جہاں کوئی خطرہ نہ تھا وہ چٹانوں کے اندر چلے گئے۔ وہاں ان جیسے 18 آدمی بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تینوں میں جو ادھیڑ عمر تھا وہ میگنانا ماریوس تھا۔ یہ صلیبیوں کی وہ کمانڈو پارٹی تھی جسے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور اگر ممکن ہو سکے تو سلطان ایوبی کو قتل کرنے کا مشن دیا گیا تھا۔ ان تینوں نے کیمپ سے کچھ اور ضروری معلومات بھی حاصل کر لی تھیں۔ یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی یہاں نہیں، قاہرہ میں ہے۔ شداد کے ساتھ باتیں کرتے جہاں انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکیاں قاہرہ کو روانہ کر دی گئی ہیں، وہاں انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ 5 مرد قیدی بھی ہیں۔ یہ پارٹی ایک بڑی کشتی میں آئی تھی۔ انہوں نے کشتی ساحل پر ایک ایسی جگہ پر باندھ دی تھی جہاں سمندر چٹان کو کاٹ کر اندر تک گیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو اب قاہرہ کے لیے روانہ ہونا تھا، مگر سواری نہیں تھی۔ یہ 3 آدمی جو کیمپ میں گئے تھے یہ بھی دیکھ آئے تھے کہ اس فوج کے گھوڑے اور اونٹ کہاں بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کیمپ سے جانور چوری کرنا آسان نہیں۔ 21 گھوڑے یا اونٹ چوری نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ابھی سورج طلوع ہونے میں بہت دیر تھی۔ وہ پیدل ہی چل پڑے۔ اگر انہیں سواری مل جاتی تو وہ قیدیوں کو راستے میں ہی جا لینے کی کوشش کرتے۔ اب وہ یہ سوچ کر پیدل چلے کہ قاہرہ میں جا کر قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ سب جانتے تھے کہ یہ زندگی اور موت کی مہم ہے۔ صلیبی فوج کے سربراہوں اور شاہوں نے انہیں کامیابی کی صورت میں جو انعام دینے کا وعدہ کیا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ کوئی کام کیے بغیر اپنے کنبوں سمیت ساری عمر آرام اور بے فکری کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ میگنانا ماریوس کو جیل خانے سے لایا گیا تھا۔ اسے ڈاکہ زنی کے جرم میں 30 سال سزائے قید دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ 2 اور قیدی تھے، جن میں ایک کی سزا 24 سال اور دوسرے کی 27 سال تھی۔ اس زمانے میں قید خانے قصاب خانے ہوتے تھے۔ مجرم کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بڑی ظالمانہ مشقت لی جاتی اور مویشیوں کی طرح کھانے کو بیکار خوراک دی جاتی تھی۔ قیدی رات کو بھی آرام سے نہیں سو سکتے تھے۔ ایسی قید سے موت بہتر تھی۔ ان تینوں کو انعام کے علاوہ سزا معاف کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ صلیب پر حلف لے کر انہیں اس پارٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ جس پادری نے ان سے حلف لیا تھا اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ جتنے مسلمانوں کو قتل کریں گے اس سے 10 گناہ ان کے بخشے جائیں گے، اور اگر انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کیا تو ان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگلے جہان خدا یسوع مسیح انہیں جنت میں جگہ دیں گے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ تینوں قید خانے کے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے موت کی اس مہم میں شامل ہوئے تھے یا اگلے جہان جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ یہ انعام کا لالچ انہیں لے آیا تھا یا وہ نفرت جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ڈالی گئی تھی۔ بہرحال وہ عزم کے پختہ معلوم ہوتے تھے اور ان کا جوش و خروش بتا رہا تھا کہ وہ کچھ کر کے ہی مصر سے نکلیں گے یا جانیں قربان کر دیں گے۔ باقی 18 تو فوج کے منتخب آدمی تھے۔ انہوں نے جلتے ہوئے جہازوں سے جانیں بچائی تھیں
اور بڑی مشکل سے واپس گئے تھے۔ یہ مسلمانوں سے اس ذلت آمیز شکست کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ انعام کا لالچ تو تھا ہی، یہی جذبہ تھا جس کے جوش سے وہ اندیکھی منزل کی سمت پیدل ہی چل پڑے۔ دوپہر کے وقت ایک گھوڑ سوار صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جا رکا۔ گھوڑے کا پسینہ چھوٹ رہا تھا اور سوار کے منہ سے تھکن کے مارے بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا تو گھوڑے کا سارا جسم بڑی زور سے کانپا، گھوڑا گر پڑا اور مر گیا۔ سوار نے اسے آرام دیے بغیر اور پانی پلائے بغیر ساری رات اور آدھا دن مسلسل دوڑایا تھا۔ سلطان ایوبی کے محافظوں نے سوار کو گھیرے میں لے لیا، اسے پانی پلایا، اور جب وہ بات کرنے کے قابل ہوا تو اس نے کہا کہ کسی سالار یا کماندار سے ملا دو۔ سلطان ایوبی خود ہی باہر آ گیا تھا۔ سوار اسے دیکھ کر اٹھا اور سلام کر کے کہا، سلطان کا اقبال بلند ہو، بری خبر لایا ہوں۔ سلطان ایوبی اسے اندر لے گیا اور کہا، خبر جلدی سے سناؤ۔ قیدی لڑکیاں بھاگ گئی ہیں، ہمارا پورا دستہ مارا گیا ہے، اس نے کہا۔ مرد قیدیوں کو ہم نے جان سے مار دیا ہے، میں اکیلا بچ کر نکلا ہوں۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ حملہ آور کون تھے۔ ہم مشالوں کی روشنی میں تھے اور وہ اندھیرے میں۔ اندھیرے سے تیر آئے اور میرے تمام ساتھی ختم ہو گئے۔ یہ قیدیوں کے محافظوں کے دستے کا وہ آدمی تھا جو اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا اور سوڈانیوں کا گھوڑا کھول کر بھاگ آیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو بلا روکے سرپٹ دوڑایا تھا اور اتنا طویل سفر آدھے سے بھی تھوڑے وقت میں طے کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان اور فوج کے ایک نائب سالار کو بلایا۔ وہ آئے تو اس آدمی سے کہا کہ وہ اب ساری بات سنائے۔ اس نے کیمپ سے روانگی کے وقت سے بات شروع کی اور اپنے کمانڈر کے متعلق بتایا کہ وہ ایک قیدی لڑکی کے ساتھ دل بہلاتا رہا اور قیدیوں سے لاپرواہ ہو گیا۔ پھر راستے میں جو کچھ ہوتا رہا اور آخر میں جو کچھ ہوا اس نے سنا دیا، مگر وہ یہ نہ بتا سکا کہ حملہ آور کون تھے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان اور نائب سالار سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیبی چھاپہ مار مصر کے اندر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے، علی بن سفیان نے کہا، یہ صحرائی ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں۔ اتنی خوبصورت 6 لڑکیاں ڈاکوؤں کے لیے بہت بڑی کشش تھی۔ تم نے اس کی بات غور سے نہیں سنی، سلطان ایوبی نے کہا۔ اس نے کہا ہے کہ مرد قیدی لاشوں کے ہتھیار اٹھا لائے تھے اور محافظوں کو قتل کرنے لگے تھے۔ محافظوں میں سے 2 نے انہیں تیروں سے ہلاک کر دیا، اس کے بعد ان پر حملہ ہوا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے صلیبی چھاپہ مار ان کے تعاقب میں تھے۔ وہ کوئی بھی تھے سلطان محترم، نائب سالار نے کہا۔ فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ اس عسکری کو رہنمائی کے لیے ساتھ بھیجا جائے اور کم از کم 20 گھوڑ سوار جو تیز رفتار ہوں تعاقب کے لیے بھیجے جائیں۔ یہ بات کی بات ہے کہ وہ کون تھے۔ میں اپنے ایک نائب کو ساتھ بھیجوں گا، علی بن سفیان نے کہا۔ اس عسکری کو کھانا کھلاؤ، سلطان ایوبی نے کہا۔ اسے تھوڑی دیر آرام کر لینے دو، اتنی دیر میں 20 سوار تیار کرو اور تعاقب میں روانہ کر دو۔ اگر ضرورت سمجھو تو زیادہ سوار بھیج دو۔ میں نے جہاں گھوڑا کھولا تھا وہاں 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے، محافظ نے کہا۔ وہاں کوئی انسان نہیں تھا، حملہ آور وہی ہو سکتے ہیں۔ اگر گھوڑے 8 تھے تو وہ بھی 8 ہی ہوں گے۔ چھاپہ ماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہو سکتی، نائب سالار نے کہا۔ ہم انشاءاللہ انہیں پکڑ لیں گے۔ یہ یاد رکھو کہ وہ چھاپہ مار ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، اور لڑکیاں جاسوس ہیں۔ اگر تم ایک جاسوس یا چھاپہ مار کو پکڑ لو تو سمجھ لو کہ تم نے دشمن کے 200 عسکری پکڑ لیے ہیں۔ میں ایک جاسوس کو ہلاک کرنے کے لیے دشمن کے 200 عسکریوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ایک عورت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر ایک جاسوس اور تخریب کار عورت اکیلی پورے ملک کا بیڑا غرق کر سکتی ہے۔
یہ لڑکیاں بے حد خطرناک ہیں، اگر وہ مصر کے اندر رہ گئیں تو تمہارا پورے کا پورا لشکر بیکار ہو جائے گا۔ ایک جاسوس یا جاسوسہ کو پکڑنے یا جان سے مارنے کے لیے اپنے 100 سپاہی قربان کر دو، یہ سودا پھر بھی سستا ہے۔ چھاپا مار اگر نہ پکڑے جائیں تو مجھے پرواہ نہیں، ان لڑکیوں کو ہر قیمت پر پکڑنا ہے۔ ضرورت سمجھو تو تیروں سے انہیں ہلاک کر دو، زندہ نکل کر نہ جائیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر 20 تیز رفتار سوار روانہ کر دیے گئے۔ اس کا رہنما یہ محافظ تھا اور کمانڈر علی بن سفیان کا ایک نائب زاہدین تھا۔ ان سواروں میں فخر المصری کو علی بن سفیان نے خاص طور پر شامل کیا تھا۔ یہ فخر کی خواہش تھی کہ اسے بالیان کے تعاقب کے لیے بھیجا جائے۔ یہ تو نہ علی بن سفیان کو علم تھا نہ فخر المصری کو کہ جن کے تعاقب میں سوار جا رہے ہیں وہ بالیان، موبی اور ان کے 6 وفادار ساتھی ہیں۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔